السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسکس کو، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے سٹاپ لاس کی اقسام کے اوپر کہ کس کس ٹائپ کے سٹاپ لاس ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کون سا سٹاپ لاس یوز کرنا چاہیے۔ تو میں ڈیفرنٹ سٹاپ لاسز کی اقسام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں سے جو آپ کو مناسب لگے آپ لوگ وہ سٹاپ لاس یوز کر سکتے ہیں، اور جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں سٹاپ لاس میں وہ سٹاپ لاس بھی بتا دوں گا۔ تو ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ بات سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ سٹاپ لاس کسی بھی ٹریڈر کے لیے یا کسی بھی ٹریڈ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹریڈ لینے سے پہلے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس ٹریڈ سے ہم لوگ میکسیمم اتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں یا ہمارا اکاؤنٹ اتنا لاس افورڈ کر سکتا ہے، اور ہم لوگ اتنے لاس کے اندر اپنا ایسل لگا کر اس کے بعد ٹریڈ کو چلاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ پلاننگ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، وداؤٹ پلاننگ کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر دو باتیں آنی چاہیے کہ اس ٹریڈ سے ہم لوگ اتنا منافع نکالیں گے اور اتنا لاس برداشت کریں گے، اس سے زیادہ لاس برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ وداؤٹ ایسل ٹریڈ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ بلینک چیک مارکیٹ کو دے دیتے ہیں۔ مارکیٹ آپ کی اس ٹریڈ میں سے کتنا بھی آپ کا نقصان کر سکتی ہے، اور مینولی کلوز کرنے کی اکثر اوقات ہمت بھی نہیں پڑتی کہ جب لاس بڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا ٹریڈ کاٹنے کا مینولی دل ہی نہیں کرتا کہ یار اتنی بڑے لاس کے اندر ٹریڈ کاٹیں گے تو بس ابھی اوپر آ جائے گی مارکیٹ، بس ابھی اوپر آ جائے گی، اور اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم لوگ اپنا اکاؤنٹ مکمل ضائع کر دیتے ہیں۔ تو سٹاپ لاس بہت ضروری ہے، کبھی بھی وداؤٹ سٹاپ لاس آپ لوگ اپنی ٹریڈز کو مت کیا کریں۔ سٹاپ لاس جب آپ لگائیں گے آپ کو یہ میری بات یاد آئے گی کہ جب تک آپ مارکیٹ کے اندر زندہ ہیں آپ لوگ اگین، اگر آپ کا نقصان ہو گیا، سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا، تو آپ لوگ اگین پروفٹ نکال کر تو اپنے اکاؤنٹ کو گرو کر سکتے ہیں۔ تو مارکیٹ کے اندر زندہ رہیں، کبھی بھی اپنا اکاؤنٹ واش نہ ہونے دیں۔ اگر آپ مارکیٹ کے اندر زندہ ہیں تو آپ لوگ بہت سی چیزیں سیکھیں گے بھی، اور ایکسپیرینس کے جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا چلا جائے گا تو آپ اس میں سے بہت سارا پروفٹ نکالیں گے بھی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ مارکیٹ کے اندر زندہ رہیں، اور مارکیٹ میں زندہ رہنے کا ایک بہترین طریقہ سٹاپ لاس بھی ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں آپ اس مارکیٹ کے اندر جتنی اسٹریٹجی سیکھتے ہیں نا اس مارکیٹ کے اندر کام کرنے کے لیے، اس میں ایک بہترین اسٹریٹجی سٹاپ لاس بھی ہے، کیونکہ اکثر لوگ بہت سارا کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن سٹاپ لاس لگانا نہیں سیکھتے، یعنی کہ سٹاپ لاس لگانے کا ان کا دل نہیں کرتا اور وہ مسلسل اپنے اکاؤنٹ واش کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سٹاپ لاس لگانا اٹ سیلف ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے، تو آپ اس کو لازمی استعمال کیا کریں سٹاپ لاس کو۔ تو چلتے ہیں جناب سٹاپ لاسز کی اقسام کے اوپر۔ ویسے تو مارکیٹ کے اندر سٹاپ لاس کی کافی ساری اقسام ہیں، لیکن جو موسٹلی چل رہی ہیں ان میں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا جو زیادہ ٹریڈرز یوز کرتے ہیں، میں صرف ان کا حوالہ دوں گا، ان کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا اور بعد میں اپنی ریکمنڈیشن بھی دوں گا۔ تو زیادہ سٹاپ لاسز چل رہے ہیں جناب اعلیٰ اسٹرکچر بیسڈ سٹاپ لاس، پھر کیپٹل بیسڈ سٹاپ لاس، پھر اس کے بعد وولیٹیلیٹی بیسڈ سٹاپ لاس، رسک اینڈ ریوارڈ بیسڈ سٹاپ لاس، اور ٹریلنگ سٹاپ لاس۔ تو یہ 5 قسم کی اقسام ہیں سٹاپ لاسز کی جو مارکیٹ کے اندر زیادہ چل رہی ہیں۔ تو میں ان 5 کے بارے میں آپ کو ایکسپلینیشن بھی دوں گا تاکہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے یا جو بھی سٹاپ لاس آپ لوگوں کو بہتر لگے وہ والا سٹاپ لاس آپ لوگ یوز کرتے رہیں، لیکن سٹاپ لاس لازمی یوز کریں۔ سب سے پہلے جو اسٹرکچر بیسڈ سٹاپ لاس ہے یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا سٹاپ لاس ہے۔ اسٹرکچر بیسڈ سٹاپ لاس یوز کیا جاتا ہے اپنی کسی بھی ہم میتھڈ جس کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے یا پرائس ایکشن اسٹریٹجی ہے۔ اگر ہم لوگ پرائس ایکشن اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو سمپلی آپ لوگ اپنے ذہن کے اندر ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر یہ چیز ذہن میں لے لیں کہ مارکیٹ جب سپورٹ کے اوپر آتی ہے تو ہم لوگ سپورٹ سے بائی کرتے ہیں، اور سپورٹ بیسیکلی مارکیٹ کا سٹرکچر ہے ہماری اس ٹریڈ کے لیے۔ تو ہم لوگ سپورٹ سے نیچے اپنا ایسل رکھ لیتے ہیں اور پھر ٹارگٹ جتنا بھی ہم لوگوں کو مناسب لگتا ہے وہ ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں، یعنی کہ ریزسٹنس تک یا ریزسٹنس کے مڈل لیول تک۔ تو یہ ہوتا ہے اسٹرکچر بیسڈ سٹاپ لاس۔ آپ اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ اگر پوائنٹ آف انٹرسٹ سے ٹریڈ لے رہے ہیں تو اس سے نیچے آپ لوگوں کا ایسل ہوگا۔ اگر آپ لوگ ڈیمانڈ ایریا سے ٹریڈ لے رہے ہیں تو ڈیمانڈ ایریا سے نیچے آپ کا سٹاپ لاس ہوگا۔ اگر آپ کسی آرڈر بلاک سے ٹریڈ لے رہے ہیں تو آرڈر بلاک کے نیچے آپ کا سٹاپ لاس ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں اسٹرکچر بیسڈ سٹاپ لاس۔ بہت ہی زیادہ
استعمال میں ہونے والا سٹاپ لاس ہے اور اس کے ہٹ ہونے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ مین ایریا سے ٹریڈ اٹھا رہے ہیں تو مارکیٹ موسٹلی ٹائمز آپ کی پروفٹ کے اندر جائے گی، ایس ایل کبھی کبھار ہٹ کرے گی کیونکہ آپ ایک مین ایریا سے ٹریڈ لیے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہے جناب کیپٹل بیسڈ ایس ایل، لیکن کیپٹل بیسڈ ایس ایل میرا ریکمینڈڈ ایس ایل ہے، تو میں اس کو اینڈ کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا وولیٹیلیٹی بیسڈ سٹاپ لاس۔ وولیٹیلیٹی بیسڈ سٹاپ لاس ویسے تو کم استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر ٹریڈر اس کو بھی یوز کرتے ہیں۔ یہ وولیٹیلیٹی بیسڈ سٹاپ لاس اس لیے یوز ہوتا ہے کہ بعض اوقات مارکیٹ کے اندر وولیٹیلیٹی زیادہ ہونے کے چانسز ہوں، یعنی کہ کوئی نیوز یا ایونٹ آنے والا ہو تو ہم لوگ وولیٹیلیٹی بیسڈ سٹاپ لاس کو یوز کرتے ہیں مارکیٹ کی وولیٹیلیٹی دیکھتے ہوئے، کیونکہ اگر ہم لوگ سپورٹ سے مثال کے طور کے اوپر بائی کریں اور مارکیٹ کے اندر وولیٹیلیٹی ہائی ہونے کا چانس ہو تو نیوز کے سن کے اندر آ کر مارکیٹ بعض اوقات کیا کرتی ہے کہ نیچے کی طرف پش کرتی ہے، سپورٹ سے مزید نیچے کی طرف پش کرتی ہے، لیکن نیچے ایک وک چھوڑ کر واپس سپورٹ کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ ہمارا صرف ایس ایل ہٹ کرتی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اسٹرکچر بیسڈ ایس ایل رکھا ہوگا تو وہ ہمارا صرف ایس ایل ہٹ کرے گی اور واپس اپنے اسی ایریا کے اندر آ جائے گی جس ایریا کے اندر اس نے ٹریڈ ہونا ہے، وہ صرف نیوز کے سر کے اندر آ کر اس نے ہمارا ایس ایل ہٹ کیا۔ تو ایسی صورت کے اندر لوگ وولیٹیلیٹی بیسڈ سٹاپ لاس یوز کرتے ہیں۔ وولیٹیلیٹی دیکھتے ہوئے سٹاپ لاس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس ٹائم اتنی وولیٹیلیٹی ہے اور یہ نہ ہو کہ ہمارا ایس ایل ہٹ کر کے اوپر آ جائے، تو اس کی مناسبت سے تھوڑا سا بڑھا لیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایس ایل تھوڑا بڑا کرنا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے جناب اعلیٰ رسک اینڈ ریوارڈ بیسڈ ایس ایل۔ یہ بھی اچھا ایس ایل ہے، بہت سارے ٹریڈرز اس کو یوز کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ لے کر ٹریڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں کہ ہم نے رسک اور ریوارڈ کی مناسبت سے اپنا ایس ایل رکھنا ہے۔ اگر ہم لوگ 50 پپس کا پروفٹ لیں گے تو 50 پپس کا ہی ایس ایل رکھیں گے، یعنی کہ 1/1 ریشو ہمارا ایس ایل اور ٹارگٹ ہوگا۔ یا اگر آپ لوگ بہتر جگہ سے ٹریڈ لے رہے ہیں تو آپ 1/2 کا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 100 پپس کا ہوگا، جبکہ ایس ایل جو ہوگا وہ آپ کا 50 پپس کا ہوگا۔ یا 1/3 بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ 150 پپس کا اور ایس ایل ہوگا جسٹ 50 پپس کا۔ تو یہ رسک اینڈ ریوارڈ بیسڈ سٹاپ لاس ہوتا ہے۔ اس کو کیلکولیشن کر کے جہاں سے آپ لوگ ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی مناسبت سے ایس ایل لگاتے ہیں کہ ہمارا اتنا ایس ایل ہوگا اور اس کے اگینسٹ اتنی ٹی پی ہوگی۔ یہ بھی کافی زیادہ استعمال میں آنے والا سٹاپ لاس ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر آپ 1/2 کے ریشو سے سٹاپ لاس اور ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی صرف 5 ٹریڈز پروفٹ کے اندر چلی جائیں اور اس کے بعد لگاتار 10 آپ کے سٹاپ لاس ہٹ ہو جائیں تو بھی آپ بریک ایون پر رہیں گے، کیونکہ آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کے سٹاپ لاس سے ڈبل تھا۔ تو یہ بھی ایک اچھا سٹاپ لاس تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ ٹریلنگ سٹاپ لاس۔ ٹریلنگ سٹاپ لاس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن یہ پروفٹ کے اندر شفٹ کر کے یوز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ لوگوں نے سپورٹ سے بائی کی ٹریڈ لے لی اور جیسے ہی مارکیٹ آپ کی ٹریڈ کو لے کر پروفٹ کے اندر چلی جائے تو آپ لوگ اس سے اوپر والا جو سٹرکچر ہوگا اس کے بریک ہونے کا ویٹ کریں گے۔ مارکیٹ اوپر والا سٹرکچر یعنی کہ ریزسٹنس 1 کو بریک کر کے اوپر کی طرف نکل جائے گی تو آپ لوگ اپنا جو سٹاپ لاس ہے اسے پروفٹ کے اندر شفٹ کر دیں گے، جس ریزسٹنس کو اس نے بریک کیا اب وہ ریزسٹنس اس کا سپورٹ بن چکا ہے، تو اس سپورٹ کے نیچے آپ لوگوں کا سٹاپ لاس ہوگا جو کہ پروفٹ کے اندر ہوگا۔ اب پھر مارکیٹ نے ریزسٹنس 2 بریک کر کے مزید اوپر چلے گی تو آپ لوگ پھر اپنا جو سٹاپ لاس ہے اب ریزسٹنس 2 اس کا سپورٹ بن چکا ہے تو آپ لوگ اس کے نیچے اپنا ایس ایل مزید پروفٹ کے اندر شفٹ کر لیں گے اور جیسے جیسے مارکیٹ اوپر جاتی جائے گی آپ لوگ اپنا سٹاپ لاس ہے وہ مزید پروفٹ کے اندر شفٹ کرتے جائیں گے۔ تو یہ ٹریلنگ بیسڈ سٹاپ لاس ہے۔ سب سے اینڈ کے اوپر کیپٹل بیسڈ سٹاپ لاس جو کہ میرا فیوریٹ بھی ہے اور میرا ریکمینڈڈ بھی ہے۔ کیپٹل بیسڈ سٹاپ لاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کیپٹل کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ لگاتے ہیں۔ اس میں بھی تھوڑی پرسنٹیج یا کیلکولیشن دکھنے میں ہمیں ملے گی۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہمارا $1000 کا اکاؤنٹ ہے تو ہم لوگ اندازہ لگائیں گے کہ ہم لوگوں نے اپنی ایک ٹریڈ سے $20 سے زیادہ کا نقصان افورڈ نہیں کرنا یا برداشت نہیں کرنا، تو ہم لوگوں کو مارجن بہت زیادہ مل جاتا ہے مارکیٹ میں دیر پا زندہ رہنے کا۔ $1000 کا اکاؤنٹ ہے، آپ کی 100 ٹریڈز بھی لگاتار آپ کے سٹاپ لاس ہٹ کر جائیں گی اور آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ پر ٹریڈ میں $20 سے اوپر کا لاس افورڈ نہیں کروں گا،
تو بھی آپ کا جسٹ $200 کا لاس ہوگا اور $800 مزید ابھی بھی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور ایسا میرے خیال میں کوئی بھی بدقسمت انسان اس مارکیٹ کے اندر نہیں ہے کہ جس کے لگاتار اوپر نیچے 100 ٹریڈز کے ایسل ہٹ ہو جائیں. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کو کچھ بھی نہ پتا ہو وہ بھی اگر ٹریڈ کرے تو اس کا بھی اس طریقے سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. تو کیپٹل بیسڈ اسٹاپ لاس بڑی زبردست چیز ہے اور میں کیپٹل بیسڈ اسٹاپ لاس کو اس لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ کیپٹل بیسڈ اسٹاپ لاس صرف اسٹاپ لاس نہیں ہے, یہ ہمیں منی مینجمنٹ بھی ساتھ میں ہی کرنے کا اشارہ بھی دیتا ہے. اگر میں نے $1000 کا اکاؤنٹ ہے اور نقصان اپنے ذہن کے اندر رکھا ہے کہ میں نے ایک ٹریڈ پر $20 سے زیادہ کا لاس برداشت نہیں کرنا, تو آٹومیٹکلی جو میری لاٹ سائز ہے وہ بھی میرے قابو کے اندر آ جائے گی. ظاہری بات ہے $20 کا اگر میں نے اسٹاپ لاس رکھنا ہے, یعنی کہ $20 سے زیادہ میں نے لاس برداشت نہیں کرنا, تو میں کبھی بھی 10 مائکرو کی ٹریڈ نہیں لگاؤں گا, 20 مائکرو کی ٹریڈ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ مارکیٹ تو پھر 1 پوائنٹ موو کرے گی یا 2 پوائنٹ موو کرے گی تو میرا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر میں لاٹ سائز چھوٹا یوز کروں گا, یعنی کہ 2 مائکرو یا 3 مائکرو, تو میرے پاس ایک اچھا خاصا مارجن ہوگا کہ مارکیٹ میرے اگینسٹ 10 پوائنٹس یعنی کہ 100 پپس موو کرے یا 70 پپس موو کرے تو اس کے بعد جا کر میرا اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا. تو کیپٹل بیسڈ اسٹاپ لاس بہت زبردست چیز ہے, یہ آپ لوگوں کا لاس کے ساتھ ساتھ منی مینجمنٹ بھی آپ سے کرواتی ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرا فیوریٹ اسٹاپ لاس ہے اور میں ریکمینڈ بھی اسی کا کروں گا, کیونکہ زیادہ تر لوگ نقصان کرتے ہیں, منی مینجمنٹ کا خیال نہیں کرتے اور اسٹاپ لاس یوز نہیں کرتے. تو کیپٹل بیسڈ اصل ہم سے دونوں چیزیں کروائے گا, یعنی کہ اسٹاپ لاس بھی ہوگا اور ہمارا منی مینجمنٹ بھی کروائے گا. تو مزید اس حوالے سے اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ چیز بھی ایکسپلین کر دوں. اور اسٹاپ لاس بہرحال لازمی طور کے اوپر یوز کیا کریں. اسٹاپ لاس بہت ہی ضروری ہے آپ کی ٹریڈز کو لے کر. وداؤٹ پلاننگ کبھی بھی ٹریڈ نہ کریں, پہلے پلان بنائیں, مارکیٹ یہاں پر آئے گی, اس کے بعد میں ٹریڈ لوں گا, یہ میرا اسٹاپ لاس ہوگا, یہ میرا ٹارگٹ ہوگا. تو پیشنس کے ساتھ اپنے ایریے کا ویٹ کیا کریں, پلاننگ کے ساتھ ٹریڈ کیا کریں, وداؤٹ ایسل ٹریڈ ہرگز مت کیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.